السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو کی کوالٹی اتنی ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس اس وقت صرف لیپ ٹاپ اویلیبل تھا۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک پوسٹ بھی میں نے کی تھی فیس بک پہ فاسٹنگ کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ایسی ہیں، آپ کی ایگزسٹنس کے دو جو کمپوننٹس ہیں ان میں سے ایک ویک ہو رہا ہوتا ہے اور ایک اسٹرینتھن ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں کمپوننٹس کو سمجھ سکیں پوری طرح تو آپ اسپریچویلٹی کے بارے میں پوری طرح جانتے ہیں، کیونکہ یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اسپریچویلٹی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں کیا ہیں جس کا ذکر میں نے کیا تھا، تو اس پہ آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایموشنل انڈیپینڈنس کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے، کیونکہ یہ کویسچن تقریباً سب انسانوں کے لیے آج کل ایک بڑا کویسچن ہے کہ ایموشنل انڈیپینڈنس کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سٹک فیل کرتے ہیں، مختلف چیزوں پہ ہم ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں، لوگوں پہ ہیں، کاموں پہ ہیں، ایکٹیویٹیز پہ ہیں، ان کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں اور ہم ایموشنل انڈیپینڈنس فیل نہیں کر پاتے۔ تو ایک تو ایموشنل انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسٹرنل سپورٹس کے بغیر بھی ایموشنلی اسٹیبل فیل کریں۔ اگر آپ یہ کر سکیں، اگر آپ یہ کر سکیں تو یہی وہ فیلنگ ہے کہ جس کو آپ اپنی لائف میں ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی اس سے اویئر ہے، کوئی اس سے اویئر نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب بات آ گئی کہ رمضان جو ہے یا جو روزہ ہے وہ ہماری ایموشنل انڈیپینڈنس اچیو کرنے میں کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے۔ ایک ہے آپ کی جو فزیکل فارم ہے، جو آپ کی ایگزسٹنس ہے، اس کے کمپوننٹس میں بار بار اس پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ ایک آپ کی فزیکل فارم ہے، ایک آپ کی روح ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا باقی مہینوں میں اور ویسے لائف میں زیادہ تر جو ہمارا سٹائل ہوتا ہے وہ پلیئر سیکنگ کا ہوتا ہے، کہ باہر کی چیزوں کو، باہر کے مختلف پلیئرز کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ایموشنلی ڈپینڈنٹ فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ باہر کی لائف میں جن چیزوں سے ہم اٹیچ ہیں وہ ہماری سپورٹس ہیں ایک لحاظ سے، اور اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کرنا اس وجہ سے کہ باہر کی کوئی وجوہات، باہر کے کوئی فیکٹرز آپ کے مطابق ہوں، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے، اور یہی چیز آپ کو لائف میں تنگ کرتی ہے، کیونکہ آپ نیچرلی ایموشنل انڈیپینڈنس فیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب روزے میں ہوتا یہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزے میں ہم ہر قسم کا پلیئر چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے کو اس کی ٹرو ایسنس میں پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، یہ ہم لوگ نہیں کرتے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ روزے کا مطلب آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ نے باقی پلائرز بھی چھوڑ دیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جی، روزہ رکھتے ہیں، اس میں وہ گانے سن رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، وہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں چگلیاں کر رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس حد تک پلیئر سیکنگ سے اور نیگیٹو ایموشن سے اور ان کے ایکسپریشن سے خود کو کٹ آف رکھ سکیں، یہ آپ کا ہی فائدہ، یہ کسی دوسرے کا فائدہ تھوڑا ہی ہے۔ جتنے بھی احکامات اللہ کے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان میں آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ ان کو
ट्रू एसेंस में प्रैक्टिस कर सके और उससे फ़ायदा उठा सके। अब अगर रोज़ा वाक़यातन उसकी पूरे तकाज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए वो रखा जाए, तो आप क्योंकि हर किस्म के प्लेयर्स को आप छोड़ देते हैं, तो इससे आपके अंदर एक अनकॉन्शियस सेंस कल्टीवेट होती है कि आप बाहर के प्लेयर्स के बगैर भी अपने आप को स्टेबल फील करते हैं और आप स्टेबल हो सकते हैं। ये सेंस आपके अंदर कल्टीवेट होती है और ये जितने 29 या 30 दिन ये कल्टीवेट ये होती जाती है, ये स्ट्रांग होती जाती है। ये बेसिकली आपकी फिजिकल फॉर्म के जो फॉल्स कंसर्न्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते हैं, या जिसको हम शरई ज़ुबान में नफ्स कह सकते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता है। और आपकी रूह या जो आप वाकई हैं या जो आपकी रियलिटी है, और वो रियलिटी के जो के बजाते खुद पीसफुल है, वो रियलिटी के जिसको बाहर के स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी आपने साइकोलॉजिकली बना ली, वो अनवेल होती है, वो अपने आप को जाहिर करती है, वो स्ट्रेंथन होती है। तो पूरी स्पिरिचुअलिटी, आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, किसी भी स्पिरिचुअलिटी के टीचर से मिलेंगे, आप सूफीज़म को पढ़ेंगे, आप योगा को पढ़ेंगे, आप इन्हीं दो चीज़ों पे पहुंचेंगे कि हम अपने फिजिकल फॉर्म के कंसर्न या ग्रीड को कम करना चाह रहे हैं और इमोशनल डिपेंडेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं और अपनी रूह को हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, या अपने अंदर के पीसफुलनेस को और इमोशनल इंडिपेंडेंस को एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं। और सारे इंसान वो बेशक स्पिरिचुअलिटी के ट्रैक पे वो हैं या नहीं हैं, सब इंसान जो हैं वो अनकॉन्शियसली अपने आप को ऐसी स्टेट ढूंढने में मसरूफ़ रखते हैं जो कि अल्टीमेटली एब्सोल्युटली पीसफुलनेस की स्टेट हो या खुशी की स्टेट हो। तो हम उसको स्पिरिचुअलिटी में डायरेक्ट डील करते हैं। तो रोज़ा या रमज़ान इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकें, और अगर आप इस सारे प्रोसेस को कॉन्शियसली कंडक्ट कर सकें, अगर आप ये सारे रोज़े और सारा रमज़ान जो है ये अवेयर होकर गुजारें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी फ़िज़िकल फॉर्म किस तरह वीक हो रही है, फ़िज़िकल फॉर्म की वीकनेस एक अलग चीज़ है, फ़िज़िकल फॉर्म के कंसर्न्स किस तरह वीक हो रहे हैं, और आपके अंदर का जो पीसफुलनेस है वो किस तरह स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर आप इससे अवेयर हो कि ये सारा प्रोसेस गुजार सके, तो आपका ये जो बेनिफिट है ये मल्टीप्लाई होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी अवेयरनेस चीज़ों को बढ़ा देती है। तो मेरा मकसद यही था कि ये जो प्रोसेस जो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, इसको आपकी अवेयरनेस में लाया जाए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको हो सकता है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।